حرم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی پر آوری واسطے صلوات پڑھو۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف صلوات واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعدو فقال عز شانه بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صلوات۔ دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمائے، میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، مالک تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں رفع فرمائے، رب کائنات بانیان دے توفیقات اضافہ فرمائے، جتنے اہل ایمان جو حاجتہ آرزوان لیے کیا ہے مالک تواڑیاں پوریاں فرمائے۔ بستی سرائی دے تمام مرحومین جتنے دنیا تو چلے گئے اس امام بارگاہ اچ مجلسہ سن دیا اور دنیا تو چلے گئے، مالک انہاں دی مغفرت فرمائے۔ حاج فضل حسین خان صاحب مرحوم، ذاکر منظور حسین خان، ذاکر گل محمد خان مرحوم، بھائی ظفر خان صاحب دی اہلیہ مرحومہ، پچھلے دن اج بھائی عابد حسین دا ایک بچہ بھی فوت ہویا، نوران خان صاحب دے مرحومین، خادم علی خان صاحب دے مرحومین، حاجی احمد بخش صاحب مرحوم، سب دے مالک درجات بلند فرماوے، موجودین نو مالک صحت سلامتی نصیب فرماوے، بھائی حاجی امام بخش صاحب نو صحت قوت ہمت عطا فرماوے، بھائی ریاض حسین پٹواری نو عمر دراز والی اولاد نصیب فرماوے، جنہ گھرانچ بچیاں عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے، یوسف گمگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک۔ مینوں تواڈے خطیب پیش نماز دا حکم ہا اور میں ہر صورت حاضر ہونا میں حاضر ہو گیا، میرے آمن تو پہلے صورتحال کچھ اور آئی، میرے آمن نال صورتحال کچھ اور ہو گئی، میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر وہ لوگ بیٹھے راندے تو سانو حبس ہو گیا، وہ ساڑے واسطے مہربانی کر گئے، بھئی انہاں ساڑے نال سودا نہ کرنا، ساڑا موسم خراب نہیں کیتا، ساڑا ماحول خراب نہیں کیتا، ہون انہاں دی خدمت چار سے جب تک میں پڑھدا رہا اتنے تک امام باڑی تشریف نہ لیا، جڑے حضرات پہلے تشریف فرما ہیں کہ میں آیا تو وہ اس واسطے اٹھ گئے بھئی اس جڑا کچھ پڑھنا ہے ادھی سانو لوڑ کائی نہیں، وہ مہربانی فرمائے وہ اتنے تائیں باہر کھڑے رہیں، جدہ انہاں دی پسند دا کوئی بندہ آوے اس لئے تشریف لیا، لہذا مہربانی انہاں چیزانوں، اور میں ممکن ہے قبلہ آفتاب سے قبلہ ماجد صاحب بڑے دور بیٹھے نے سادات، چھوٹی جی فکر اتنی دینی ہے، رب کائنات نے انسان نو بنایا، انسان نو دنیا دی زندگی گزارن واسطے تمام اسباب مہیا فرمائے، آخرت دی زندگی بھی کامیاب گزارن واسطے انتظام فرمایا، دنیا دی زندگی دے اسباب عطا کیتے سن پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ، ایک نکی جی بات اگر غور فرمائے تو جڑا ماکھی اے شہد ہونا کل بہوں گھٹ گئے اسی استعمال کر دیں، کدی اگر تساں اس ماکھی دے تیار ہومن دا او فارمولہ تلاوت فرماؤ جڑا رب کائنات نے فرمایا ہے قرآن کریم اچ، تو حیران ہو جاؤ کہ پتہ نہیں توڑے تاکہ اس ماکھی دے پہنچن تے کتنا نظام کام کردا ہے اور کتنا قدرت دا کارخانہ اگا تک چلا جاندہ ہے جیڑا ایک ماکھی دا کاشک اساں استعمال کرتے ہیں۔ سورت دا نام ہے سورہ نحل،
سورہ دا نام کیا ہے؟ سورہ نحل۔ عزیز ڈھیر سارے میرے احباب بیٹھے ہو، میں کدے ایک جگہ تے مجلس پڑھن گیا تے کوئی چھوٹا جا درد دل بیان کیتا، تو میرے کو روحانی آئے، انہاں آکھیا جی وقت کیا کریے؟ میں کیا کریے؟ بڑا سوکھ ہے بھئی امام بارگاہ دے دروازے تے ایک حافظ بٹھایا کرو تے ایک قرآن کریم بھی رکھ چھوڑیا کرو۔ میں امام بارگاہ دے دروازے تے ایک حافظ تے ایک قرآن کریم بھی، ہر آمن والا مومن ازادار 2:17 قرآن سنائے تھے اندر ونجے۔ ہر پڑھن والا 2 ورکے قرآن دے سنائے تھے اندر ونجے، تے ہر بانی ایک صفحہ قرآن دا سنائے تھے اندر ونجے۔ اس مجدے ڈیٹھا ہوزا کیا خان صاحب احترام دی جاہیں، تے دا مطلب ہے جو بات امام باڑا تا ویلہ پیارے آنا۔ جو یہ تو بڑی سخت شرط لائیے، رج نہ ہوئے ہیں۔ اللہ پاک دونوں آباد و شاد رکھے، سورہ نحل ہے 14واں پارہ ہے، واقعاً میں صبح تلاوت کر دیوں یا کیف کیتا ہے کہ کیا نظام قدرت ہے انسان دی خدمت واسطے۔ انسان کتنا رب دے کولو دور ہے، لیکن وہ دی قدرت دا کارخانہ کتنا انسان واسطے مصروف عمل راندہ ہے۔ وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جب تیرے رب نے شہد کی مکھی پہ وحی فرمائی، یہ جڑے بندے پچھا ویج دیتے بھج دے آندن نا، کوئی رولا بان گیا ہے، ایک سلوات پڑھیا ہے، ہولو بیٹھے او یار او میاں وہ مولوی اقبال وخلا پڑھتا ہے، شریف آدمی ہو جاؤں سیانے بڑھو تو انو خیر ہے، تو اڑا عقل تا نہیں پھیر گیا۔ ایک سلوات پڑھو محمد وآل محمد دی ذات۔ توجہ ہے، توجہ۔ میں مجلس اپنے انہا دوستہ واسطے پہ پڑھتا جڑے میرے خطبے چ میرے نال ہیں، بس مہربانی کرے سو متوجہ راس۔ وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ متوجہ راس سونے آمن علی مخلوق جرنا بھی کیا ہے اللہ واسطے، اے از خدا بے خبر مخلوق ہے، انہاں دا کوئی ہور رولا سمجھ در بھی کیا ہے۔ انہاں آندھیں ہی خراب کی تھی مجلس، ہون بات اس نو خراب پہ کر دینے۔ ایک سروات پڑھو محمد وآل محمد دی ذات۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور جب تیرے رب نے وحی کی کس کو؟ شہد کی مکھی کو۔ پارہ 14واں سورہ نحل۔ ایک سلوات پڑھو اس افرا تفرا مخلوق نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سکون نہ تسلی نہ پڑے چنگی کوٹ کر ہاں بیٹا کیا ہے؟ ٹھیک ہو پھر وہ پھر ایک سلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ میری گل یاد ہے تو انہوں جڑے بندے میرے نال میرے خطبے چ بیٹھے رہے انہاں پیا
حضرت انسان اتنا متوجہ نہیں ہے کہ مالک نے تیری دنیاوی زندگی واسطے کتنا انتظام فرمایا ہے جن نال تیری دنیاوی زندگی آسان گزر جائے۔ پارہ 14واں سورہ نحل، پارہ 14واں سورت نحل دی تو میں شروع پہ کردا شہد دا فارمولہ سمجھاونا چاہنا کہ خالق نے کتنا قدرت دا کارخانہ تیرے واسطے مصروف عمل رہندا ہے۔ وَإِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، جب تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی پر کیا أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الْأَشْجَارِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، تو ہر جگہ تے اپنا گھر نے بنا سکدی، تے اپنا گھر بناونا ہے تا اونچیاں جائیں تے جو جیڑا تے پروڈکٹ دیونا ہے وہ ہے انسانی صحت واسطے شفا، انسانی بدن ہووے تاوی خوراک پاک چاہی دیئے، انسانی روح ہووے تاوی خوراک انتخذی من الجبال بیوتن، پہاڑاں دے ہوتے اپنے گھر بنا، ومن الاشجار، اور درختاں تے اپنا چھتا بنا، ومما یعرشون، اور گھران دے چھتیاں دے ہوتے اپنا چھتا بنا، بلندی دی طرف جہاں تک نجاست جانے کا احتمال بھی نہ ہو، کیونکہ جہاں خوراک نجس ہوتی ہے وہ خرابی پیدا کرتی ہے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے؟ اللہ پاک آباد رکھے۔ اگاں ثم اسلکی سبل ربک ذللا، پھر ان راستوں پہ ان راہاں تے چل جیڑے تیرے رب نے تیرے تابع کیتے۔ کوئی اتنا نظام ہے کہ اے نکی جائی مکھی جیڑے راہ تے ویندیے اسے تو واپس آندیے اپنے چھتے چ ویندیے، دوسرے دے گھر نہیں ویندی، انہوں پہچان ہوندی ہے اے میرا چھتا اے ہے، او دے وچ شہد دی جگہ وکھری ہے، بچے دیون دی جگہ وکھری ہے، انڈے دیون دی جگہ۔ اور اگر کوئی انجینئر او دے خانے انو قطر دے نال پیمائش کرے تا ہر خانے دی لمبائی چوڑائی اور او دا قطر برابر ہے جو دیون والے انو علم عطا کیتا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر تو سارے پھلوں کا جوس لے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر سارے پھلاں دا جوس لے، کڑوے، میٹھے، ذائقہ دار، بے ذائقہ، سارے پھلاں دا جوس لے۔ یخرج من بطونہا شراب، او دے منہ وچوں نکلدا ہے ایک ایسا شربت مختلف الوانو، ہکے ماحول وچ اڈن والیاں مکھیاں، ایک قسم دے پھلاں ایک باغ تو جوس لین والیاں مکھیاں، اگوں دی قدرت ہے کہیں مکھی دا رنگ ہو رے، کہیں مکھی دا رنگ ہو رہے۔ ارشاد ہوندہ ہے فی شفاء للناس، یہ اتنی نگرانی اس واسطے ہے کیونکہ اس میں شفا ہے۔ اگر یہ وچ نجاست آ گئی تو اثرات اچھے
نہیں ہوں گے. جس طرح اس شہد دے اتے نگرانی ہے کہ پاک بن کر آئے، اسی طرح تیرے دین دی رہنمائی تے بھی نگرانی ہے. راہبر وہ ہو جو معصوم ہو. تاکہ دین ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے. ہوں میں اپنا ٹائم تو پڑھنا ہے، میں تو اپنی مجلس پڑھنی ہے. باویں منتا مان کے میں نے پٹی رکھے وہ لوگ جڑے میں نہ سننا چاہتے. توجہ ہے، گھبرائے تے نہیں بیٹھے. ویسے تو آڈی تلاوہ تیار دے، میں بھائی جعفر نو پیغام بھجوایا بھائی جڑے اگے میدانی چو نس گئے جتنے تائیں میں پڑھی رکھا انہوں وات امام باڑے آمان. لیکن جعفر میں کیا آکھ سکتا ہوں تو ڈاٹا ہے. توجہ ہے، کیوں بھائی میں اپنی مجلس پڑھتا ہوں. میں صاحب پڑھو، میں صاحب پڑھو. میں 500 کلومیٹر تو گڑی بھجا کے آیا مادی خان واسطے، اور تاڑی تلاوہ واسطے عرض ہے. میں کوئی فخر نہیں پیا کرتا. اے میرے عزیزان جو دیاں گڑیاں تے چڑھے بندوں میں وہ جی بھجائی بتاؤں. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات. توجہ ہے، توجہ ہے. اس انسان دی ظاہری اور باطنی خوراک دا پاک اور حلال ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر پاک اور حلال نہ ہوئی تو ایدے کولوں او نتائج نہیں لے جا سکتے جڑے اس انجام دیونے. مالک فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. او ایمان والو اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ. تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچاؤ. ہون بے شک داد نہ دیویا، لیکن میری ایک گل دا جواب ضرور دیویا. اگر تو ہاڑے گھر ایک بکری بچہ دیتا ہے تے دوسرے دن تو ہاڑے گھر اللہ توہانوں بچہ دیتا ہے. یہ دو میں کیا ہے؟ بچے نہیں. ایک حیوان دا بچہ ہے، ایک بکری والے بچے نو کی میں پالے ایسے سردی نہ لگے، دھوپ نہ ہوئے، دودھ ٹائم تے ملے، یہ وڈا ہوا ہے تو چارہ ملے، او دی دھوپ چھان سردی دا خیال رہے، حیوانہ کولو محفوظ رہے، کوئی درندہ جانور اس نو چیر نہ کھائے، کوئی پھاڑ نہ کھائے. او دی خدمت کیتی سے معاف رکھنا. جیڑا بچہ تینوں اللہ دیتا ہے او کی میں پالیا نہیں، انہوں کی میں پالیا نہیں. اسلام خان انہیں پالیا سے انہوں بھی ماں دودھ ٹائم تے پلاوے، یہ نہیں پوروں دا فیڈر والا پلاؤ. بیمار ہو جائے تو علاج کرو، دھوپ چھان تو بچاؤ. سردی دے کپڑے وکھرے دیو، گرمی دے وکھرے دیو. ہون وڈا ہویا تو سائیکل لائے دیو، ہون موٹر سائیکل لائے دیو. ہون گبھرو ہو گیا تو ہونے دے واسطے بیوی تلاش کرو، اے دے واسطے کمرہ بناؤ، اے دے واسطے کوئی دکان لے آؤ، اے دی نوکری لواؤ، اے دا کاروبار سدھا کرو. اے دے بال جم پہن تا موڑھیاں تے چاہ کے کھڑاؤ. میں پوچھ سکتا جو دین اس بکری دے بچے نہیں سکھایا، اپنے نو چوکھا سکھایا. یہ دینی تربیت کتنی کیتی ہے، اپنی اولاد نو حرام تے حلال کتنا سمجھا ہے. اپنے بچے کو سورہ الحمد کتنی دفعہ سنی ہے. تیرے بچے نو سورہ الحمد ٹھیک آندی ہے، تیرے بچے نو نماز ٹھیک آندی ہے، تیرا بچہ نماز دا پابند ہے، تیرا بچہ مسجد جاندہ ہے، تیرا بچہ تلاوت قرآن کردہ ہے. میں حیران ہویا، میرا علاقائی لوگ بیٹھے ہو
میں سچ آدھا پیا بچہ جتنے تائیں مسجد جاندہ ہے قرآن بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے انہیں کہا لینا جدہ گھر آندہ ہے جدہ مولانا صاحب فرمائے بھئی تیرا قرآن ختم ہو گیا ہے کہ ہون کال کو لوتا ہی نوں چھٹی ہے یہ بچہ گھر بھی قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے کیوں مسجد کیوں پڑھتا نہیں مسجد کیوں پڑھتا اتھے کیوں نہیں پڑھتا مسجد پڑھتا جو اتھے قرآن پڑھیندہ ویدھا مسجد پڑھتا جو اتھے نماز پڑھیندی ویدھا جدہ دا گھر آیا ہے نہ قرآن پڑھیندہ ڈٹھا ہے نہ نماز پڑھی دی ڈٹھی ہے اس آکھیا ادھے جدہ کوئی نہیں ایڈا مسئلہ پڑھی تائیں جنت ساڑی ہے نہ پڑھی تائیں جنت ساڑی ہے نماز پڑھی تکے نماز نہ پڑھی تا کہ ہون تک کچھ یہ بے خبر از خدا بے خبر آگئن کوئی کتا قاسمی جڑا دا مولا علی تا نماز پڑھی کدا نہیں تو مولا علی دا عبادت گزار بھی کوئی نہیں ہون تک تو تیری بات پہنچ گئی کیوں اس واسطے جو تیری نظرہ چیزیں چیزاں دی اہمیت نہیں ہے یاد رکھو اللہ فرمائندہ ہے اپنی اولاد نو جنتی بناؤ انو نمازی بناونا تیرے ذمے اس نو قرآن دی تلاوت دا عادی بناونا تیرے ذمے اس نو دین سکھاونا تیرے ذمے انو اے سمجھاونا جو دین کتھوں لبدا ہے اے تیرے ذمے اگر انو سمجھائے آنا جو دین اتھوں لبدا ہے جیڑے دین پڑھے ہویا ہویا تے کہیں مولوی نو ممبر تے ویک کے انج نہ بھجیا جو پراموں کی تھی ودا ہویا میرے 6ویں امام نے سنے ہیں جو کوئی بندہ جا رہا ہے کہ سفر تے رن چکے نو ہے میں قبلہ مہدی صاحب نو آکھے میں آکھے جی میں نو اگر آگیا تھوڑا ذاکر پڑھن والا تو میں بعد اچھ پڑھ لیسا میں نے خود آکھیا گیا کہ انہوں تھوڑی جی دیر ہے آتوں پڑھ لائے ٹھیک ہے اگر میں آگیا تو ہون میں تو اپنا بارہ پڑھنا ہے نا صلوات پڑھو محمد وآل محمد صاحب توجہ رہے اپنی اولاد نو تائیں جنتی بڑھاونا ہے انو تائیں تربیت کرنی ہے میرے 6ویں امام نو کسے دسیا ہے فلانا بندہ جی ویندہ پہ ہے مثلا کوٹ ادو دا تے ملتان ویندہ پہ ہے ملتان دا تے کراچی جا رہا ہے بستی سرائی دا تے کوٹ ادو ویندہ پہ ہے یا اتو سناوا جا رہا ہے امام فرمایا ہے اس کو لوں پچھو جے کوئی تکلیف ہے اتھے او دے مسائل اوکھن تو مجھا فرصادق کو بتائے میں اس کے ساتھ ٹھیک کر دوں انہاں کہ نہیں جی وہ بس چھوڑ کے ویندہ پہ ہیں امام فرمایا تو کول پچھو جتھے ویندہ پہ ہیں اتھے پتہ کیتا ہی جو اتھے کوئی ساڑا دین جانن والا عالم ہے اتھے کوئی عالم بھی ہے اگر عالم ہے تو جائے ورنہ نہ جائے بس بھئی الحمدللہ میں تقریباً پڑھنا ہی اتنا ہا میری طرف آؤ میں نتیجہ دے ماں اپنے بیٹیاں نو تو نمازی بڑھامنا ہے اپنی اولاد نو تو جنتی بناونا ہے ہون رانج نہ پیوں میں تینو دسینا جنتی کیویں بننے اگر کسے تینو آکھیا ہے نا جو عمل دی لوڑ کوئی نہیں تو بے شک تو جنت لگا ویسے پہلی گال مالک فرمائندہ ہے او عدت للمتقین میں جنت متقیاں واسطے بنائیے جڑا بندہ صبح تو لے کے جھوٹ بول دا ہے شام تائیں جھوٹ بول دا ہے جڑا بندہ گالیاں دین دا ہے جڑا الزام لین دا ہے جڑا بندہ تہمت لین دا ہے جڑا بندہ کہیں تو افتراء کر دا ہے جڑا بندہ جھوٹی گواہی دین دا ہے جڑا صبح تو لے کے شام تائیں نا محرم دی طرف نگاہ کر دا ہے جڑا کھاندے لے نہیں وے دا حرام کیا ہے تے حلال کیا ہے جڑا دوسرے دوک پھٹ کے کھا جاندہ ہے انہوں کسی صورت تیرا مذہب متقی نہیں آتا اور اللہ فرمائندہ ہے یاد رکھ میں قرآن چاہتا پیا میں جنت متقیاں واسطے بڑھائیے بے ایمانہ واسطے
اعدت للمتقین. اور سے اللہ پاک مہربان ہے، بالکل مہربان ہے. وعد المتقون، اللہ فرمائندہ جنت دا وعدہ میرا متقیاں نال. میں جنت دا وعدہ کہندے نال کیتا ہے متقیاں نال. جزاؤں بما کانوا یعملون، یہ جنت اس کے بدلے میں دوں گا جو عمل کرتے تھے. تجھے عمل کے بدلے میں جنت دوں گا. جڑے بندے آج تائیں بھول کے نماز نہیں پڑھی، جڑا مسجد دے نیڑے نہیں لگدا، جنہوں ٹکور یاد رہندا ہے تے نماز یاد نہیں رہندی، جڑا اپنے تے پرائے دا خیال نہیں رکھدا، جڑے شوہر بیوی رل کے دودھ وچ پانی رلیندے. رنجنوے ہے میرا ایک بڑا کوئی این عقیدت مندہ اس نے کیا مول صاحبہ میں بھامتی ہو جائے میری بیوی بڑی اچھی ہے، پردہ دار ہے، نمازیں نے، حدیث قصہ پڑھ دیئے، تلاوت قرآن کر دیئے، تسبیح پڑھ دیئے، استغفار کر دیئے، لیکن میں نے کہیں کہ لے ڈر لگ دا ہے کیا جڑے لے دو تھی ڈھیر ہارن پہ وجہیں ہوئے نا جو انہوں جلدی ہوئے تا کدا کدا میں آنا تو بالٹی نپ میں نلکا گڑے نا تے کدیا نا جو میں بالٹی نہ بینا دیتوں. میں نے گناہ تھا نا اسی. میں کہ بدبختہ کتنا بدبخت ہیں اپنی بیوی دا دین بھی خراب کیتا ہی تے اپنا دین بھی خراب کیتا ہی. حرام کھواؤ گے یاد رکھو، سکی روٹی کھوا اولاد نو، خشک روٹی نہیں ضروری نال اس نو تو اچھے قسم دیاں ڈشاں بھی بنا کے دے میں حلال کھوا. اس واسطے اگر خوراک حرام دیو سی جیڑا مالک فرمائیدہ ہے جو شہد اتنا پاکیزہ ہو تاکہ اثر کرے، اگر روٹی حرام کھوائی ہوئی تو بات رانج نہ ہوئے جو دھکے دے کے باہر کڈی آکھے تو کون نے بڑھڑا گل پائے گیا ہے تو رانج نہ ہوئے نو کھوایا ہی تو حرام ہے ہی. جے بیوی پردہ نہ کری تو رانج نہ ہوئے، جے بیٹی نو پردہ اچھا نہ لگی تو بات رانج نہ ہوئے. جے نو کھوایا ہی حرام ہے، جے نو حرام کھوائے ہو کی میں تینو ابو سڈے، جے نو حرام کھوائے ہو کی میں تینو بابا سڈے، وہ کی میں تینو اممہ سڈے. اپنی اولاد نو جنتی بناؤ اور توڑے تے واجب ہے. اگر نہیں بناؤ گے تو خدا دی ذات جتھے سچا دا پیا جتھے پچھسی میری توحید دا جواب دے، جتھے پچھسی میری رسالت دا جواب دے، جتھے پچھسی میرے علی دی ولایت دا جواب دے، اتھے پچھسی جیڑے تینو دتے آمینہ دا جواب دے. دیندار بنائے ہانی. بہت سارے پیو آخری بات، بہت سارے پیو قیامت علی دہاڑے این جنت دی ٹکٹ لئی کھلے اسے ملیکہ انہوں نے اکثر آؤ جنت چلو تے پروں ایک مخلوق اسی جڑے آکے انہوں نے پکڑ لئی سے کوئی چولے چوں، کوئی ہاتھی چوں، کوئی بائیں چوں. ایک اللہ تین ہور کہیں نہیں دسنیاں جڑے تیرے کو داد لینی ہے انہوں نے گلہ کوئی نہیں دسنیاں. جنہ تینو داد دے کے تیرے کو داد لائے کے مجلس بناونی ہے انہاں تینو یہ گلنا کوئی نہیں دسنیاں کہ میں نہ دساں تو میرا گزارا نہیں ہوندہ. جو مینوں بھی خدا پچھسی ڈھیر ساری مخلوق دھیاں پترا ویسن پیو دا دامن پکڑ لیسن آکسن مالکین بھی ساڑھے نال جہنم بھیج جو یہ آپ تے جنتی بڑے ایسانوں کیوں نہیں سو بڑھایا. خدا صبح نماز واسطے جگایا ہی، نماز واسطے جگایا ہی. جڑا نماز نہ پڑھے ادھر کدا لڑے آئے انہوں کدیا کہ پیسے کوئی نہیں نہ دیندہ نماز نہیں پڑھی تھا. یاد رکھو اپنی اولادن جنتی بناؤ. جدہ اللہ اللہ بڑھائی سے تبات سب کھاؤ ویسیا چھٹی پہ دینا. میری عمل سا کسے دے رومن دیا محتاج نہیں ہوں دیا. اور میں تیرے علاقے کھلا پڑھنا کدی اقبال سین مقصود پوری کلیکٹ کریں. میں تیرے پورے پاکستان دا خطیبہ
میں بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی مجلسیں پڑھن والا لیکن حق گوئی تو کبھی باز نہیں سے آئے عزیز فروخ عباس نال بھی کئی دفعہ اس طرح اتفاق ہویا سرال کے مجلسیں پڑھیاں نے اور بات یاد رکھو جڑا تینو حق نہیں آکھے گا وہ کدی تیرا سجن نہیں بات ڈک سوکھے ہو ویسنی 2 دفعہ لباس منگیس 2 دفعہ لباس منگیس کہیں زہرا دلال بس میں اتنا سارے پڑھ 2 دفعہ لباس منگیس ایک اس سے لے منگیس جدہ بدن سالمہ بچپنا حسین دا عید دا دیں ہا نانا بھی ہا بابا بھی ہا بہنائی وے دھیاں پہیاں ہیں مائی وے دھی پہیائی یہ کو جا کے سنانا میں نے لباس چاہی دے میں عید تے پاونا ہے اتنا آکھیاس لیامان علی جبریلہ دیوان علی محمد مصطفیٰ ہیں پوامان علی ماں ہائی جدہ پالے اسنا توات جائیں ڈٹھا ہا وہ سارے خوش ہوئے بہنہ دا دل ٹھر گیا ماں دا دل ٹھر گیا نانے دا دل خوش ہویا بابے دا دل خوش ہویا وقت مدت گزر گئی وقت 50 ہجری وقت 55 ہجری وقت 59 ہجری وقت 60 ہجری وقت 61 چڑھ پئی وقت 61 دے محرم دا دامی دا دیں چڑھ پیا وقت صبح تو لے کے شام عصر تک لاشاں چاچا کے لے آندہ رہا بہن تے بھرا رل کے روندے رہے لیکن آج اتنے سالاں بعد وقت بہن تو لباس منگیاس جدہ نانے تو منگیاس شرط کوئی نہ اصل ہے اتھے آگیا میں لباس چاہیے آج بہن تو منگیاس آدھا میں نے کوئی پرانی قمیض دے جیڑی کہیں نو چنگی نہ لگے بیٹھیوں سے بہنہ میری یہاں ڈھیر بہنہ بھی بیٹھیوں سے اور سنویاں پہیوں سے جدہ بہنہ تو بھرا کا شمنگن نا تو دل کریں دانے اچھی تو اچھی شاید دے وہاں عمدہ تو عمدہ لباس دے وہاں ڈاڑھی غریب ہوئے نا تاوی پرانا نہیں دین دی آدھی پاون دا تو ہوئے آجا دا کھلا ہے ایو جائی پرانی دے جڑی کھائیں نو چنگی جدہ اگے منگے آس زخمی نہ آج جدہ آیا ہے زخمی آئیں کتنے زخمی آئیں کتنے زخمی آئیں اتنے زخمی آئیں جو علماء لکھے ہے علامہ شیخ محمد سین نجفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سعادت و دارین چھ لکھے ہے سائیں فرمائندن ایک روایت جو غریب دے بدن تے 400 زخمہ ایک روایت جو 600 زخمہ ایک روایت جو 800 زخمہ ایک روایت جو 1950 زخمہ فرمائندن چھیکڑی روایت نوی میں رد نہیں کریں دا جو آخر تے زہرا دلال 1950 بندہ مارے ہے انہاں بھی شبیر نو مارے ہے شبیر دے بدن تے اتنے زخم ہو سکدن لیکن لکیر دے کے آدھن نہ آدھا جو کتنے زخم آئیں سمجھ آگئی ہوئی تو مکان ہو ویسی فرمائندے نہ آدھا جو کتنے زخم آئیں زخم گنین دے او دن دے بدن تے کائی جا زخمت خالی ہوئے غریب دے بدن تے زخمت کائی جا خالی این بدن تو خون پہ وگدہ زرے چو خون پہ وگدہ بدن نہ لباس چپکے ہویا غریب دی فوج مک گئی آئی بہنہ دی آس مک گئی آئی فرمائنے میں نے کوئی کمیز دے بس مک گئی ہے میری مجلس کمیز دے جڑے میرے اولین دے ساتھی ہونا انہاں واسطے ہونی یادہ کھلا انہاں واسطے کھلا پڑھنا میرے نال آسو کمیز دے کمیز بی بی ایک کمیز لے آئی ہے زہرا دلال ویکھیے فرمایا نہیں اے فاخرہ لباس بات بی بی ایک اور کمیز لے آئیے فرمایا نہیں یہ تنگ جامع ہے بات بی بی ایک اور کمیز لے آئیے فرمایا نہیں اے تا او پائے جڑا اکا اجڑ گیا ہوئے بات بھیڑ ایک اور کمیز لے آئیے
تیری مرضی ہے روویں تے بھاویں نہ روویں میں چیلنج والیاں گلاں کیتیاں ہی نہیں ہے پر غریب دی غربت دی انتہا ہو گئی ہے انہیں بھین کولوں قمیض نپی ہے اخرج السیف ومزقہ بھین دے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتا ہے بھین پوچھا ہے اگے ہے پرانی بھلا اگے ہے پرانی تے بات ٹکڑے ٹکڑے کیوں کریں لے فرمایا دسیندہ پیا اے جتنی آئے ہو ان کرائے دے لوگ ہیں جدہ میں لہنا ہے کہیں میرا ماما لہ لینا ہے کہیں میری ابا لہ لینی ہے کہیں میرا پورتا لہ لینا ہے ایو جائی دے جڑی کہیں نو جنگی نہ لگے لیکن سیداؤ غیر سیداؤ میری برادری دے بلوچاؤ بستی سرائیال میرے مہرباناؤ روائیں دائی اور مانے یاریال دے پوچھ دی کھڑی آئی ہوا پرانی کی دے گئی بھلا ہوا پرانی بس دو جملے ہو ہوا پرانی کی دے گئی ہے قبلہ آفتاب حسین لدھی یا نہ لدھی لدھی یا نہ لدھی جدہ قیدہ چھٹیاں فرمائے سجادوں آکھ کربلا دی لٹ دے تے متا کے لٹ کائی نہیں عبیدوں آکھیں خبردار پھپیا دیئے میں لٹ لینی ہے تین پتہ کوئی نہیں اس سچ میرے پھراد چولے اس سچ میری ماں زہرا دی چادر ہے اس سچ میرا برکہ ہے سن سکیں تو میرا جملہ سنے اس سچ میرا برکہ ہے اس سچ میری چھوٹی جائی بھین دے نکے نکے دورن اس سچ میرے اسگر دے پھٹے ہوئے چولے لٹ لب پئی اس مجلے سچ وکھائیس جیڑی شام پڑیس تیری توقع تو ہی تھوڑا پڑھنا جدہ بیبیاں رو لے آئے میں یہ پڑھے آئے چادر دے تلے لکائیس کربلا یہ لکائی ودھی رہی ہے مدینے پہنچی ہے لکائی ودھی رہی ہے بستی سرائیج رو وڑالا جدہ نالے دا سلام کرن آئی ہے بطول دی تھی چولا پھرا دا نالے دی قبر دے رکھے آئے پیغمبر دی قبر حلی ہے آدھی ہے نانا تو چولا